سی فوڈ پہ تو سر میرا کلپ آ چکا ہے. تمام کے تمام حلال سمجھتے ہیں ہم؟ جو پیورلی سی فوڈ ہے. ہاں پیورلی سی فوڈ. پیورلی سی فوڈ وہ ہوتا ہے جو سمندر سے نکالنے کے بعد مر جائے. صحیح. اب یہ کہتے ہیں سی فوڈ وہ تو سی میں تو وہ جناب وہ سانپ بھی آتے ہیں. سر سانپ باہر نکالنے سے مرتا نہیں ہے. سمندری سانپ بھی آپ باہر نکالیں وہ خشکی پہ بھی رہ سکتا ہے. او جی کچھوا بھی آتا ہے. کچھوا کیا زمین پہ مر جاتا ہے؟ تو پہلے آپ اللہ کے بندو ڈکشنری تو حاصل کرو کہ سی فوڈ کہتے کسے ہیں. قرآن جو کہتا ہے سورۃ المائدہ میں کہ سمندر کا مردار حلال کر دیا گیا ہے، وہ سمندر کا مردار ہے جو سمندر کا ہے، جو سمندر کا رہائشی ہے. کچھوا سمندر کا رہائشی نہیں ہے، وہ زمین اور سمندر دونوں میں رہ سکتا ہے. پیورلی ویل مچھلی، حالانکہ انفی ویل مچھلی کو حرام کہتے ہیں. تسی تو جھینگے نو لے کے پھر رہے ہو نا، جھینگا بھی حلال ہے. وہ تو ویل مچھلی کو حلال نہیں ماننے کے لیے تیار. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ابو عبیدہ ابن جراح ایک جہاد کے دوران کچھ صحابہ تھے تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ سمندر نے باہر پھینک دی. 15 دن تک وہ کھاتے رہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ ہمارے لیڈر تھے اور انہوں نے اینڈ پہ حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں وہ جوڑی جائیں. وہ جو اس کا نکلتا ہے وہ پوری پنجر نکلتا ہے جو، تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا، وہ اس سے بھی اونچی تھی. اتنی بڑی کون سی مچھلی ہو سکتی ہے؟ ویل. اب تو دنیا نے ایکسپوز کر دیا ہے. اب انفیوں کے گھاٹے میں فٹ ہوئی ہوئی تھی یہ حدیث، کیونکہ وہ تو ویل مچھلی کو کہتے ہیں ویل مچھلی تو میمل ہے اور میمل حرام ہے. وہ اس کو حرام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مچھلی ہے ہی نہیں، یہ تو میمل ہے. ہم پوچھتے ہیں یہ حضرت ابو عبیدہ کے لیے جو مچھلی آئی تھی یہ کون سی تھی؟ اب تو میں بتا دیا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو کہے جی میں نے ایک جانور دیکھا جس کا اتنا بڑا کان تھا، تو سر آپ کا بچہ بھی بتائے گا کہ وہ ہاتھی ہی ہو سکتا ہے. آپ کے نہیں وہ بلی تھی ایک نا ہمارے انفیوں نے یہی کیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ کوئی خاص معزوم کی ہوئی بلی. گڈ آنسر. دیکھو کتنا بزرگاں دا اور علماء دا مذاق اڑا رہے ہیں سے بہ کے. تسی واپس بھی جانا ہے، ٹھیک ہے. اے صحیح ویر تو مسٹنڈے کہندے نے نا، وہ مسٹنڈ. پچھلے دنوں نا واٹس ایپ پہ ایک کتاب بھی آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سمندری کتا بھی حلال ہے. سمندری کتا کون سا یار؟ گھوڑا. سمندری گھوڑا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے جو جانور باہر نکل کے مر جائے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ جانور جو ہے نا سمندر سے نکل کے 5 منٹ بعد مر جاتے ہیں، کچھ 5 گھنٹے تک بھی زندہ رہتے ہیں. ایون ویل مچھلی 8 اور 10 گھنٹے وہ دیکھتے نہیں گور ہے اس کے اور بالٹیاں پھینکتے رہتے ہیں، پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے، وہ مرتی ہی نہیں ہے. کیکڑا ہے یہ بھی کچھ عرصے بعد مر جاتا ہے، یہ بھی پیورلی سمندری جانور ہے. سر تسی تو کھادے بھی ہوئے نا کیکڑے؟ کھادے ہوئے نا، ان کے بڑا تجربہ ہے. اچھا ایک بات بتائیں، یہ پھر کھانے کا یہ تخصیص کس نے کی ہے کہ اگر وہ فش کے اسپیشیز بزرگوں سے نے، ہو؟ بزرگوں نے. تو قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی تخصیص نہیں. اور بزرگ بھی ایک فقہ حنفی کے جو سو کالڈ ان کے اپنے جو ہیں، اور باقی کوئی تو شافعی تو کھاتے ہیں. اسی تو کہتے ہیں دیکھیں نا، وہ کہتے جب ہم ان کو کہتے ہیں یار انڈونیشین ملیشین جو ہیں یہ شافعی کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں نا ان کا ذریعہ معاش جو ہے اور وہ کھانا پینا مچھلیوں سے جڑا ہوا ہے، تو ان کی ہاں سارا آپ ہنس رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلیوں کا رولا نہ ہوتا انہوں نے بھی اسے انفی کر لینا سی. اور انہوں نے کیتے ہیں نا سر، بنگالیوں نے نہیں کیتے ہیں. ویسے یقین کریں بنگالیوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں، ہو سکتا ہے بنگالی سارے کتاب و سنت پہ آ جائیں. اور الحمدللہ بنگالی آ بھی رہے ہیں. مجھے تو بنگلہ دیش نیپال سے بھی ای میلز آتی ہیں، لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمدللہ. اور آپ یہ والی مچھلیوں والی شروع کریں تو امید ہے انشاءاللہ حکومتی لیول پہ وہاں پہ جو ہے نا فقہ حنفی کو ختم کر دیں گے وہ. ہاں تو پھر اس کا ایک کلپ بنا دیجیے گا نا آپ میل کے ساتھ، کہ بنگلہ دیش کے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کہ اپنے آئین میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا اس سے ضمن ایک چیز اور بتا دیں پھر، گھوڑا ہمارے یہاں مکروہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر نے کوئی منع کیا تھا. کوئی منع نہیں کیا، اب نہیں کہتے سر. اب تو مفتی اکمل صاحب کا بھی کلپ آ چکا ہے کہ گھوڑا لال ہے. آپ کو پتہ ہے یہ انڈیا پاکستان کے حنفیوں کا گھوڑا مکروہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹرکی جو گڑھ ہے حنفیت کا، جتنا بڑا گڑھ پاکستان ہے نا اس سے بڑا گڑھ حنفیت کا ٹرکی ہے. اور وہاں پہ ہر ہوٹل میں گھوڑے پکتے ہیں، گھوڑوں کے کباب ہوتے ہیں، گھوڑے کا سالن ہوتا ہے. یہ پاکستان والے پرانی کتابوں کو لے کے پڑھ رہے ہیں نا، ان کو کہ آپ ذرا نئی ریوائز کر لیں. آپ کے حنفی جو ہے نا وہاں والے وہ کھاتے ہیں. یہاں والے حنفی بھی کہتے ہیں، وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہوا انہوں نے کہ جی انہوں نے کہا تھا وہ جہاد میں گھوڑے استعمال ہوتے ہیں تو وہ اس لیے انہوں نے اس وقت فتویٰ دیا تھا. اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا مکروہ ہے، حرام نہیں کہا تھا. ان کو تو پتہ ہے کہ حلال ہے، بخاری مسلم میں حدیثیں گھوڑے کے حلال ہونے کے اوپر موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے
لیکن جو سخت ہے وہ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی آپ دیکھیں نا وہ پہاڑی علاقوں میں تو فوجی گھوڑے ہی استعمال کرتے ہیں. سر گھوڑے نہیں استعمال کرتے, خچر استعمال کرتے ہیں. تو گھوڑے کی ٹینشن نہ لو تسی, گھوڑا حلال ہے اور گھوڑے کے حلال ہونے کے اوپر اجماع ہے, حرام کسی نے نہیں کہا. پوچھا تھا گھوڑے کے حوالے سے, اس میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے توسط سے یہ بات ہے نا یہ پھیلائی جائے راولپنڈی میں, لاہور میں, کراچی میں. یہ تو میرے علم میں ہے کہ ان کی طرف کریں جی ذرا. یہاں پر ریس کلب بنے ہوئے ہیں. اب جو ریس کلب ہیں یہاں پہ گھوڑے جو ہے نا ان کی دوڑ لگتی ہے. جی جی. ہم فارماسیوٹیکل میں تھے تو میں اور میرے مینیجر جو ہیں وہ ہم وہاں پر جا کے اپنی آئی بی سولوشن جو ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے, کیونکہ گھوڑوں کو ڈرپس وغیرہ لگتی تھی تاکہ ان کو زیادہ انرجی ملے اور وہ زیادہ تیزی سے بھاگ سکے اور ریس جیتے. تو بعض گھوڑے جو ہے نا وہ ریس کے دوران بھی اور ریس سے ہٹ کے بھی جب ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی تو وہ گر جاتے ہیں. اب جب گر جاتا ہے تو گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے اب وہ گھوڑا بیکار ہے, کیونکہ وہ ان کا کروڑوں کا ہے یا لاکھوں میں گھوڑا ہے, پھر وہ گوشت کی قیمت ہی رہ جائے گی. تو وہ اب بیکار ہے. بیکار اس سینس میں کہ جو انہوں نے ان کے لیے ٹرینر رکھے ہوئے ہیں اور وہ جو صبح شام کا خیال رکھتے ہیں, اسٹبل بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ اب وہ ان کے لیے جو نا وہ ایک اضافی بوجھ بن چکا ہے کیونکہ وہ دوڑ نہیں سکتے. ہاں صحیح ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بندوق لے کے تو اس کے یہاں پہ رکھ کے نا جی گولی مار گولی مار دیتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ شخص نہیں کھانا چاہتا تو اگر آپ کے توسط سے یہ بات آج چلی جائے امت کے اندر, خاص طور پر پاکستان میں ریس کلب کے مالکان کے اندر, کہ وہ خود نہیں کھانا چاہتے, وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, حالانکہ الحمدللہ حلال ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے. تو اس کے باوجود اگر وہ مکروہ سمجھتے اپنی ذات کے لیے نہیں کھانا چاہتے تو یار وہ گولی نہ مارے, اس کو حلال کر کے غربا میں تقسیم کرتے. ریس کلب کے اندر غربا بے انتہا موجود ہیں, وہ ان کو دے دیں, وہ کھا لیں. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے وہ جو گولی اس لیے نہیں مارتے کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں, یہ وجہ نہیں ہے. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی یوٹیلائزیشن میں آئے, ادروائز یہ بات ان تک پہنچ چکی ہوگی. اور جس ملک کے اندر یار آپ کو نیاری کے اندر گدھا کھلا دیا جائے, ان کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ وہ گھوڑا کہتے, ان کو تو 50 بندے اس گھوڑے کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں. سر گدھے سے تو بہتر ہے نا, گدھا تو حرام ہے نا, گھوڑا تو حلال ہے. چلو جو لوگ گھوڑے کو مکروہ بھی سمجھتے ہیں وہ بھی حرام نہیں کہتے, مکروہ ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ تو اوجڑی کو بھی مکروہ کہتے ہیں, اور سب سے زیادہ انہی کے لوگ اوجڑی کھاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ طبرانی سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا 7 چیزیں جو ہے نا وہ بکری کی حرام ہے, اس میں کپورے, آنکھیں اور یہ وہ. اس روایت کے ساتھ امام طبرانی نے لکھا ہے اس میں کذاب راوی ہے, یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. ہاں نہیں بکرے کے ظاہر ہے, ٹھیک ہے. تو اسی ایڈی ٹیکنیکل غلطی ہے تو انہوں نے کٹو, ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ کہ وہ بیسیکلی ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ ریس کلب والے ان کو حرام سمجھ کے, بلکہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم یہ ہمارا شاہی چیز تھی, کسی کے ساتھ ہم کیوں شیئر کریں, تو اس لیے کرتے ہوں گے. ورنہ تو وہاں پہ بھی کئی لوگ موجود ہوں گے کہ جو ان کو پھر وہ پھینکتے کہاں ہیں, ہو سکتا ہے بعد میں لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو کھا لیتے ہوں. ورنہ انہوں نے اگر اس کا گوشت بھی بیچنا ہو تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, 20-25 ہزار تو ان کو مل ہی جائے گا, ہوٹل والے اٹھا لیں گے. ایون مرنے کے بعد بھی بیچ سکتے ہیں وہ, کیونکہ ہمارے تو اکثر ہوٹلوں میں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ ذبح کرنے سے پہلے بھی اگر وہ بیچیں تو وہ بھی بک سکتے ہیں, بعد میں بھی بک سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کوئی لے گا نہیں علی بھائی, کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں جب کوئی گھوڑا بیمار ہو جاتا ہے نا, کوئی بھینس ہے یا کوئی اور جانور ہے, تو اس کو وہ کسائی لے لیتے ہیں, گوشت بیچ دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی گھوڑا بیمار ہے نا تو وہ بس مرنے کا انتظار کیا جاتا ہے, جب مر جاتا ہے یا اسے خود مار دیا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے, تو اس کو نہ ذبح کرنے کا. چلیں وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے, اب تو فکر بھی ہو رہی ہے. آگے چلائیں جی سر.